موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المكذبين سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، نزول وحی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سلسلہ نبوت جو ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے، خلیفہ فی الارض بھی تھے، اور سب سے پہلے رسول جو اللہ نے بھیجے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. پھر ہر دور میں انبیاء آئے، ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن کوئی صحیح روایت یا حدیث نہیں ہے. البتہ رسولوں کے بارے میں صحیح روایت میں ہے کہ 313 رسول بھیجے گئے، اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو. یعنی ہر رسول تو نبی ہوگا، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو یہ نہیں ہوتا. اور رسول اور نبی میں آسان فرق سمجھ لیں کہ رسول صاحب شریعت ہوتا، صاحب کتاب ہوتا، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ سابقہ کتابوں پر بھی عمل فرماتے ہیں. ان کے بعض مستقل شریعت نہیں بھیجی جاتی. اس کی آسان مثال کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، صاحب تورات ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، وہ تورات پہ عمل کرتے رہے. اور اصل کتاب جو ہے یاد رکھیں یعنی وہ بھی تورات ہے. انجیل کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. اسی طرح زبور جو ہے وہ بھی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. اصل کتاب جو ہے وہ تورات ہے،
اور پھر اکثر انبیاء علیہم السلام اسی تورات پہ عمل پیرا رہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات پہ عمل کرتے رہے، انجیل میں چند باتیں نہیں تھیں۔ اسی لیے جب رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری اور آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اس وقت کے زمانے میں عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بھی جی واقعات سننے کے بعد، وحی کی آیات سننے کے بعد یہی کہا کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو، تمہارا شوہر تو نبی ہے اللہ کا، اور اس پہ جو ناموس یعنی جو فرشتہ اترا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات لے کے اترا، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، حالانکہ زمانہ قریب تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جبریل جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، چونکہ کتاب جامع جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اسی لیے جب جنات نے قرآن سنا اور اسلام لے آئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انزل کتابا من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی یا پھر محمد مصطفیٰ پہ اتری تھی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ 313 رسول ہونے کی دلیل تو موجود ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصحاب بدر جو تھے ان کی تعداد ایسے تھی جو پہلے رسولوں کی تھی، یعنی اصحاب بدر 313 تھے، تو صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول بھی 313۔ اللہ نے قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کا نام لیا ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو نام لیے ہیں نا پیغمبروں کے وہ صرف 25 ہیں، باقی انبیاء کا اللہ نے نام نہیں لیا ہے، اجمالاً ذکر فرما دیا ہے کہ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رسول بھیجے ہیں جو بشارت دینے والے ہیں، مومنین کو ڈرانے والے ہیں کفر کرنے والوں کو۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ میرے مدنی محمد مصطفیٰ ان میں ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ سنایا ہے، اور ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ ہی نہیں بتلایا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وحی نئی چیز نہیں ہے، وحی ہمیشہ آتی رہی، ہر پیغمبر پہ وحی آتی رہی، پہلے پیغمبر گزرے، رسول گزرے، نبی گزرے، تو محمد مصطفیٰ کو نئی چیز تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے حضور فرماتی ہے ما کنت بدعا من الرسل، آپ نے فرمایا مشرکین مکہ میں کوئی نیا رسول ہوں، میں پہلی دفعہ آ گیا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول کیسے ہوتے ہیں، نبی کیسے ہوتے ہیں، وحی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں، کتنے رسول بھیجے ہیں، سب پہ وحی آتی ہے، تو کوئی نرالی بات تو میں نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ اللہ نے قرآن کی وحی کا اس بات فرمایا ہے،
اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وحی اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ اتاری ہے تو آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ سچے نبی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں مانتے نہ مانے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا مالک اللہ، سب کا خالق اللہ ہے۔ تو اگر یہ نہیں مانیں گے کیا ہو جائے گا؟ وہ تو بہت شان والا ہے، اونچا ہے، بڑی عظمت والا۔ آگے فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو باتیں کرتے ہیں کافر مشرک، ان کی باتیں ہی ایسی ہیں کہ آسمان کہیں پھٹ نہ پڑے، کہ خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے بناتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے بیوی بناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس خالق مالک جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس کے ملک میں ہے، جس کے ملک میں ہے، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آسمان کہیں نہ پھٹ جائے ان کے اوپر۔ اور آگے فرمایا کہ آسمان کیوں نہیں پھٹتا؟ پھٹ بھی سکتا ہے، کیوں نہیں پھٹا؟ فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اللہ کے جو فرشتے آسمانوں میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا کیا معنی؟ تسبیح معنی تنزیہ، کہ اللہ تو ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ جب یہ کہتے ہیں اللہ کی بیوی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے۔ جب یہ کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اولاد سے پاک ہے۔ جب یہ بدبخت کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے، تو فرشتے یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا، ایک دن آپ صحابہ میں بیٹھی ہیں، آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اتت السماء وحک لها انت اتا، آپ نے فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز، عتید کہتے ہیں، آپ دیکھیں نا پلان رکھتے ہیں آپ اونٹ پہ، اس پہ ذرا وزن زیادہ ہو نا تو لکڑی میں چرچراہٹ سی پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا اس طرح چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے آسمان سے، اور آنی بھی چاہیے۔ ما من موضع قدرا اربعۃ اصابع الا وملک، آپ نے فرمایا آسمانوں پہ 1.4 انچ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے، کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہے۔ یسبح للہ، جیسے فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی طرح فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یعنی ملائکہ تسبیح کہتے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور یاد رکھو کبھی کبھی میرے مدنی پاک سجدے میں بھی یہ تسبیح فرماتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یاد رکھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کے لیے افضل اعلیٰ تسبیح جو ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے، چونکہ وہ قرآن کی آیت کے عین مطابق ہے۔
جب اللہ نے آیت نازل کی فسبح بحمد ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، یہ رکوع میں پڑھا کرو، اور جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یہ اپنے سجدے میں پڑھا کرو۔ مسئلہ یہ سمجھیے، یہ تو مفت کی لڑائیاں ہیں نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر فرض نماز ہے تسبیح زیادہ کہا کریں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، اور اگر نفل نماز ہے تو پھر تمہاری مرضی، تسبیح کے ساتھ دعائیں بھی مانگو جو حضور نے مانگی ہیں۔ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ۔ اور حضور کبھی کبھی جب رکوع سے کھڑے ہوتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، الحمد للہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما فیہما وملء ما شئت من بعد۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ حضور پاک نے رکوع سے کھڑے ہو کے یہ بھی فرمایا قل احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور صحابی فرماتی ہیں ایک دفعہ آپ نے رکوع کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللهم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یاد رکھو تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نفل میں جتنا کہو، لیکن فرائض میں وہ تسبیح کہو جو قرآن سے ثابت ہے، اور پھر تسبیح مانگنے والے کو اللہ دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من شغلہ ذکری عن مسئلتی، اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو میرے ذکر میں اتنی مشغولیت ہے کہ مانگنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ اللہ والے اتنے مشغول ہوتے ہیں نا قرآن میں، ذکر میں، درود میں، ٹائم ہی نہیں کب مانگے۔ تو فرمایا آتیتہ افضل مما اعطی السائلین، ان کو میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دیتا ہوں کہ یہ بندہ میرے ذکر میں مشغول ہے اور کسی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا ہے۔ لازماً انسان کو ہر وقت ذکر، اسی لیے اولیاء اللہ، اسی لیے بزرگان دین کوشش کرتے ہیں کہ تیری ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہو، تیرے ہر نفس میں اللہ کا ذکر ہو، تیرے ہر منہ اور بن میں اللہ کا ذکر ہو، تیرے ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ یعنی ملتبساً بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کا حمد بھی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، اقرار صفات عظمت بھی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کو اسی پہ ختم کیا ہے۔ یہ آخری حدیث مبارک ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانس والجان۔ حضرت امام بخاری نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں دو کلمات ہیں، کلمتان خفیفتان، زبان پہ بڑے آسان ہیں، بڑے ہلکے ہیں۔ کیا معنی؟ ان میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں جس کی ادائیگی ثقیل ہو یا مشکل ہو۔ یہ ادا کرنا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ
العظیم. لیکن فرمایا یاد رکھو یہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور قیامت والے دن میزان میں یہ بڑے بھاری ثابت ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کلمات ہیں. اللہ کے فرشتے بھی تسبیح کہتے ہیں, حمد بھی بیان کرتے ہیں. تین چیزیں, ایک تسبیح یاد رکھو, ایک تسبیح, ایک حمد اور ایک وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور فرشتے جو ہیں زمین والوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں, مولا مہربانی کر, رحم کر, ان کو مہلت دے دے, ان کو وقت دے دے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں, لیکن ہم ہیں کہ خدا کو بھولے ہوئے, ہم ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں, لذات و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں. نہ خدا کا ذکر ہے, نہ نماز ہے, نہ تلاوت ہے, نہ حدیث ہے, نہ قرآن ہے. اللہ کے فرشتے معافی مانگ رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. یاد رکھو یہاں دو قول ہیں علماء کے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. فرشتے تمام اس بندو کے لیے جو زمین میں رہتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں. علماء کہتے ہیں کافروں کے لیے بھی مانگتے ہیں, وہ کافروں کے لیے اور مسلمانوں سب کے. من فی الارض, من عموم کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ. من کا استعمال جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں عموم کے لیے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ سب کے لیے معافی مانگتے ہیں, مسلمانوں کے لیے بھی, کافروں کے لیے بھی. اللہ مہلت دے دے, شاید مسلمان ہو جائیں. اللہ مہلت دے دے, شاید ان کو ہدایت مل جائے, یہ بھی جہنم سے بچ جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نانا یستغفرون لمن فی الارض, وہ بخشش تو مانگتے ہیں لیکن ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ مومن ہیں, ان پہ عذاب نہ بھیج. یا اللہ تیرے ماننے والے ہیں, اگر گناہ ہو گیا بندے ہیں مہربانی کر. تو دیکھیں کہ فرشتے بھی ہم پہ رحم کرتے ہیں لیکن ہم فرشتوں پہ رحم نہیں کرتے. سمجھ آئے بات کو, سمجھیں. دیکھیں نا, ایک فرشتہ کدھر ہے دائیں, ایک بیٹھا ہے بائیں. اچھا دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے, بائیں والا ہماری برائیاں لکھتا ہے. اچھا دائیں والا جو ہے بائیں والے پر افسر بھی ہے. تو جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو بائیں والا لکھنے لگتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ مت لکھو. کہتا ہے اس نے گناہ کیا, میں خود تھوڑی لکھ رہا ہوں. کہتا ہے ٹھہر جاؤ نا, پتہ نہیں توبہ کر لے تو ساتھ توبہ بھی لکھ دینا. کتنے مہربانی کر رہے ہیں, گناہ کر چکا ہے لیکن وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ مت لکھو. اللہ یہ توب ہو سکتا ہے, توبہ کر لے تو توبہ بھی پھر ساتھ لکھ دینا نا. ان کی مہربانی کا یہ عالم ہے, اور ہماری مہربانی کا کیا حال ہے. جس گھر میں تصویر ہو, حضور نے فرمایا وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہم نے تو جیب میں رکھی ہوئی ہے, طواف میں بھی فرشتے تو گئے چھٹی. جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک ہے ڈپٹی والے تو بیٹھے رہیں گے چاہے ہم کچھ کریں, لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی دور کھڑے ہو جاتے ہیں, ہٹ جاتے. حتیٰ کے بعد علماء نے فرمایا ہے کہ چلو ایک آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا ہے لیکن گناہ کیا نہیں ہے, ارادہ پکا کر لیا. فرشتوں کو تو کوئی پتہ ہے, انہوں نے کہا نہیں, جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتوں کو خوشبو آتی ہے, اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو انسان کے بدن سے بدبو اٹھتی ہے. اس کی آسان مثال میں آپ کو بتا دوں, اللہ آپ کو بھی بچائے, اللہ مجھے بھی, ہر مسلمان کو بچائے. جن شہروں میں جہاں جہاں گناہ کے اڈے ہیں نا, وہاں سے گزرے اتنی بدبو ہوگی کہ آپ کو الٹی آ جائے گا. اچھا تم چلو گناہ تو بڑی بات ہے نا, گناہ تو اللہ بچائے نا. انسان اپنے میاں بیوی سے ملتا ہے, اگر وہ کپڑے کمرے میں ڈال دو, ایک دن گزر جائے, 2 دن گزر جائے, 3 کپڑے نہ دھوئیں تو اس سے بھی ایک بدبو, حالانکہ وہ گناہ بھی نہیں کیا غریب نے. میاں بیوی حلال ہے. تو
فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ سب کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں. اور یہیں سے ایک مسئلہ علماء نے استنباط کیا کہ اگر کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جب تک زندہ ہے اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہو کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے. لیکن جس دن وہ کفر پہ مر جائے پھر دعا نہیں مانگ سکتے. بس اب مر گیا، اب جہنم گیا، اب تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب تک وہ زندہ ہے، کافر ہے، ہندو ہے، کوئی بلا ہے، اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. ایک دفعہ آپ کے انگلینڈ میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے لیورپول. میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، سمندر کا کنارہ ہے، بڑی دنیا آتی ہے وہاں. وہاں کچھ جماعت والے لوگ جو تھے، تبلیغ والے 5-6 آدمی وہاں گئے، اور ان کو جب شام ہو گئی تو پھر وہاں کی سردی اللہ معاف کرے، وہ تو نقطہ ان جماعت سے بھی نیچے ہوتی ہے نا، کبھی 6 درجے، کبھی 10 درجے، کبھی 20 درجے، کبھی 50 درجے. وہاں کے یعنی جو سسٹم ہے نا ہیٹنگ، وہ فیل ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اب وہ بیچارے کہاں جائیں جناب، یہ غریب آدمی نہ تو یہ ہوٹلوں میں رہتے ہیں، نہ ہوٹل برداشت کر سکتے ہیں، بے انتہا مہنگے ہوٹل، پھر پیسے بھی پاؤنڈوں میں ادا کرو. تو اب انہوں نے سوچا کہاں جائیں، اور اگر ہمیں جگہ نہ ملی تو ہم تو سردی سے مر جائیں گے، اکڑ جائیں گے. ان کو کچھ نظر نہ آیا، وہ چرچ میں چلے گئے. انہوں نے کہا چلو عبادت گاہ تو ہے نا، کسی کی ہو، چلو مسجد نہیں ملی ہمیں تو چرچ تو ہے نا، آخر یہ بھی تو حل کتاب تو ہے نا. وہاں گئے، وہ پادری شادری فادر وادر ان کا جو کھڑا تھا اس کو ملے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے مسافر ہیں، ہم دین کی دعوت کے لیے نکلے ہیں، جگہ کوئی نہیں، ہوٹل ہم نہیں رکھ سکتے، ہمیں اگر مہربانی کر کے رات رہنے کی اجازت دے دو. صبح نماز پڑھنے کے بعد یعنی اشراق کے بعد جب سورج گزر نکلے گا، تھوڑا موسم قابل برداشت ہوگا، ہم نکل جائیں. انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس نے جا کے کمرہ کھول دیا، اندر تو سارا ہیٹنگ سسٹم موجود تھا. انہوں نے کہا یہ تمہارا کمرہ ہے اور یہ کچن ہے، یہ بات ہے، سب کچھ سمجھایا. انہوں نے کہا یہ چابی ہے، لیکن کل میں چلا جاؤں گا گھر اپنے، لیکن کل جب تک میں نہ آؤں نا، ایسا نہیں کرنا کہ پھر چابی چھوڑ کے یا دروازے کھلے چھوڑ کے چل جاؤ. میں آؤں گا پھر چابی مجھے دیں گے آپ. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ بندے کیا کرتے ہیں، کیوں یہ خام کا سامان اٹھا کے پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. یہ کوئی خطرناک لوگ تو نہیں. کو بتا کے بظاہر ان کے سامنے چلا گیا، لیکن دوسرے دروازے سے داخل ہو کر ایک دوسرے کمرے میں اس نے گھر اطلاع کر دی کہ میں رات نہیں آؤں گا، میں نے چرچ میں رہنا ہے، کچھ مہمان ہیں. اور ایسی جگہ اس نے بتا، اس کو تو پتا تھا نا کون سا کمرہ ہے، کون سا کھڑکی ہے، کون سا روشن دان ہے، کہاں سے میں بات سن سکتا ہوں. اب جناب رات کو کھانا پکایا، نمازیں پڑھی، اس کے بعد سو گئے. جب تہجد کا وقت آیا، تہجد پڑھ کے ان کے جو امیر تھے اس نے کہا کہ بھئی سارے جتنے اپنا 5-6 آدمی تھے مل کر رو رو کے اللہ سے دعا کرو کہ اس بندے نے بڑی مہربانی کی ہے مولا، اس نے ہم مسکینوں کو جگہ دی ہے ورنہ ہم تو سردی میں مر جاتے. اس نے مولا اپنے گھر کی کھڑکی تو کھول دی ہے، اب اس کے دل کی کھڑکی بھی ایمان کے لیے کھول دے. اچھا وہ رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ سن رہا ہے کہ یار نام تو میرا لے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا نام تو بار بار آ رہا ہے نا، وہ پادری اور فادر اور فلانا اور فلانا اور فلانا، اور رو بھی رہے ہیں اور داڑھیوں پہ آنسو ہیں اور یہ رو رو کے مانگ رہے ہیں. خیر صبح ہو گئی، نماز ہو گئی. اس نے کہا بھی آج میں تمہیں ناشتہ کراتا ہوں تو میں تمہارے لیے فروٹ لے آتا ہوں، میرے ہاتھ کی چیز نہیں کھانا چاہتے ہو نہ کھاؤ. اچھا بند ڈبل روٹی لے آتا ہوں، اس کو تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا ہوا، بند چیزیں لے آتا ہوں، ڈبے میں ٹن پیک ہیں، میں نے
ہاتھ نہیں لگایا. بہرحال ناشتہ کیا. انہوں نے کہا بھی رات تم لوگ دعا مانگ رہے تھے یا کیا کر رہے تھے, رو بھی رہے تھے, میرا نام کیوں لے رہے تھے؟ انہوں نے کہا بھی ہدایت کے لیے دعا کر رہے تھے. تو اس نے کہا میں بھٹکا ہوا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے عقل میں, ہم عالم تو ہے نہیں, لیکن ہمارے عقل میں تو بھٹکے ہوئے تو ہو تم, کہ معاف کرنے والا گناہوں کا خدا ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا خدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا پھر تم اتوار والے دن جو ہر کسی کے گناہ معاف کر رہے ہو, تم کب سے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ اس سے بڑی گمراہی ہے کوئی؟ وہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, معاف کرنے والا بھی اللہ ہے. تم تو سب کے گناہ معاف کر رہے, گویا ان کو تم لیسنس دے رہے ہو کہ اگلے ہفتے اور زیادہ گناہ کریں, مجھے آگے 20 پاؤنڈ دے دیں, میں سارے معاف کروا دوں گا. تمہارا اللہ سے کنٹریکٹ ہے, کمیشن لیتے ہو, کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اچھا بھائی تم میرے لیے دعا کرتے رہنا, اب کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم تو دعوت کے لیے نکلیں گے, ہم نکل پڑیں گے, جہاں شام ہو جائے گی پھر کسی جگہ ٹھہر جائیں گے, مسجد. 3 دن کے بعد ان کو وہ ڈھونڈتا آ کے ملا. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس میں بتاتا نہیں ہوں, یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان میں ہے, جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے, آپ مجھے مہربانی کر کے کلمہ پڑھا دیں, لیکن میرے اسلام کا کسی کو نہ بتانا, کیونکہ میں دنیا دار آدمی ہوں اور سارا میرا سسٹم فیل ہو جائے گا. میں متبادل انتظام کرنے کے بعد اعلان کروں گا اسلام کا. انہوں نے کہا تمہاری مرضی, تم جانو, تمہارا کام جانے. اس کا مطلب ہے تمہارا اسلام ابھی کچا ہے, اگر مگر میں ہے. جب مان لیا تو پھر ڈر کیسا؟ پھر بلال بنو, مار کھاؤ, آ جاؤ میدان میں. حضرت بلال کو جب مار پڑتی تھی نا بے ہوش ہو جاتے تھے. ظالم گرم پتھروں پہ لٹاتے تھے اور کھجور کے اتنے بڑے بڑے تھوئے کانٹے لے کے ان کے بدن میں چبوتے تھے. جب خون نکلتا تھا خوش ہوتے اور ایک ہی بات کہتے تھے, بلال دیکھو تم ہمارے بڑے وفادار غلام ہو, بس اللہ کا نام چھوڑ دو. اور اس کو جب بھی ذرا ہوش آتا تو وہ اسی طرح دیوانوں سے کہتا احدن احدن احدن. اسی نام سے وہ چڑھتے تھے نا, پھر وہ بھی وہی نام لیتا تھا. ایک دن بوڑھی ماں آ گئی, وہاں کے سرانے بیٹھی ہے, خون پوچھ رہی ہے, بیچاری رو رہی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا آخر. جب بلال ہوش میں ہے, اس نے کہا کان میں, بیٹا مسلمان میں بھی ہو گئی ہوں, اپنی جان بچاؤ, ایک دفعہ انکار کر دو, یہاں سے نکل جائیں گے, پھر اللہ کوئی جگہ دے گا تو وہاں جا کے اسلام ظاہر کریں گے. تو بلال ہنس پڑے. اس نے ماں نے پوچھا بلال پاگل ہو گئے, وہ اتنے عذاب میں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا ماں آج مجھے پتہ لگ گیا مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے. تو کیسے ہار گئے؟ انہوں نے کہا ہارنا چاہتے تمہیں سفارشی لے آتے. انہوں نے کہا جاؤ ان کو کہہ دو کیوں صبر کرتے, آؤ میرے بدن کو کاٹو. میں جب مرنے کے لیے تیار ہوں تم کیوں تعذیبیں دے؟ میرے ایک ایک بال میں بھی اللہ کی توحید رچ گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. یا تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, جو مومن ہیں ان کے لیے بھی, کافر ہیں ان کے لیے بھی, یا صرف مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. چونکہ اصل بات بعض علماء یہ دیکھیں باتیں قرآن سے ہوتی کہ مومنوں کو وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے ساتھی, ہم تمہارے مددگار دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. ہم دنیا میں بھی تو تمہارے لیے اللہ سے معافیا مانگتے رہے نا, ہم تو تمہارے ساتھی ہیں. وہ کہتے ہیں ملائکہ مومن کے ساتھی ہو سکتے ہیں, کافر کے ساتھی نہیں ہو سکتے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, جب تک کافر زندہ ہے. حضرت ابراہیم ہمیشہ دعا مانگتے رہے وغفر لأبی انہو کان من الضالین, میرا اللہ میرے ابے کو ہدایت دے دے, وہ گم کردہ راہ لوگوں میں ہیں. لیکن جب آذر فوت ہو گئے, اللہ نے فرمایا بس ابراہیم اب دعا نہیں مانگنی. فلما تبین, جب بات کھل گئی, انہ عدو للہ,
کہ میرا ابا اللہ کے دشمنوں میں سے ہے، تبرأ منہ، اب ابراہیم نے برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اب دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو ماں باپ اگر کفر میں شرک میں مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں گناہ گار ہونا الگ بات ہے، گناہ گار کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، شرک پہ موت نہ آئے۔ شرک پہ موت آ جائے تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حرمہ اللہ علیہ الجنہ، جو مشرک ہے شرک پہ مر گیا اس پہ میں نے جنت حرام کر دی ہے، تو پھر دعا کیا مانگیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے اور یاد رکھو ایک چھوٹی سی بات دماغ میں رکھ لو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں اور جن کی فقہ پر اس ملک میں سارا نظام چلتا ہے، یہاں جتنی کتابیں ہیں فقہ حنبلی پہ ہیں، فیصلے ہیں، کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، قضا ہیں، کیوں ہو تو بغیر کسی فقہ کے چل نہیں سکتی نا۔ فیصلے کیسے کریں گے جب فقہ ہی نہ ہو، کتابیں ہی نہ ہو، فیصلہ کیسے کریں گے آپ؟ تو امام احمد ابن حنبل اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ بڑے لوگ ہیں، یعنی ان کو کہا جاتا ہے حبران، یعنی علم کے بہت بڑے عالم ہیں، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یار جدھر یہ حبران چلے جائے نا سمجھ لو وہ بات صحیح ہوگی۔ اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کی بات بھی سن لو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا باپ مر گیا، اب وہ اس کا حج بدل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے یہ تحقیق کرو کہ ابا بے نماز تو نہیں تھا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا والد بے نماز تھا اور بے نمازی حالت میں مر گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی حج بدل نہیں، اس کے لیے کوئی دعا نہیں، وہ تو کافر مر گیا، کافر کے لیے کیا دعا ہے؟ امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ ایک نماز عمدن ترک کر دینے والا بندہ کافر ہو جاتا، ایک نماز، اور جو ساری نہیں پڑھتے۔ اچھا وہ فرماتے ہیں کہ جب کافر ہو گیا تو بیوی مسلمان ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اچھا خاوند نمازی ہے، بیوی بے نماز ہے، نکاح ٹوٹ گیا، وہ کہتے ہیں بیوی تو کافرہ ہو گئی۔ اور کہتی ہیں اگر بے نمازی حالت میں مر جائے لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، یہ کافر۔ اچھا یاد رکھو وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، حدیث ہے حضور کی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور نے فرمایا جو شخص عمدن نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ اسی طرح ہے کہ نماز جو ہے وہ فرق ہے ما بین الایمان والکفر، یعنی نماز علامت ہے ایمان کی اور عدم نماز علامت ہے کفر کی۔ یہ تو باقی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہو گیا لیکن کام ایسا کیا ہے کہ ینجر الی الکفر، شاید وہ اس کو کفر پر لے جائے۔ وہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوا ہے تو فاسق فاجر، لیکن کام ایسا ہے کہ شاید اس کو کافر بنا دے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ یسجن و یعذب حتی یتوب، اگر وہ بے نماز ہے اور اسلام کی حکومت اس کو قید میں ڈال دو جب تک توبہ نہ کرے۔ تو آج جناب خود اندازہ کر لو ہمارے گھروں میں، اور خاص طور پر یہ ہماری ایلیٹ کلاس ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ماڈرنائز لوگ ہیں، ان کے گھر میں نماز ہے؟ آپ کے اتنے منسٹر ہیں نا، یہ دعا قنوت بما ترجمہ سنا دے نا، میں ان کو پیر بنا کے بیعت کر دوں گا۔ میں باقاعدہ سچی بات اعلان بھی کر دوں گا بھی یہ واقعی میرا پیر ہے۔ صرف دعا قنوت اس کا ترجمہ بس، اور لفظی ترجمہ، باریکیاں نہیں، مسئلے نہیں۔ یہاں آیا، نام تو میں نہیں لیتا، بہت بڑا یعنی وہ بیوروکریٹ رہا، ساری زندگی بڑے اہم عہدوں پہ رہا،
میرے گھر میں حج پہ آ کے ٹھہرا تو میرے ملازم کو ایک دن بیٹھ کے کہنے لگا کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ اللہ نے ہمیں مکی صاحب کا مہمان کر دیا، ہم نے تو نماز ہی یہاں آ کے سیکھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہے۔ اور نے کہا ہم تو کئی دفعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بے وضو کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، لوگ سمجھے بھی صاحب نماز پڑھے، ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا تھا، ہم نے غسل ہی نہیں کیا ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، یعنی یقین کریں، میں نعوذ باللہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں جو اربوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، گھر میں نماز ہے، روزہ ہے، دین ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اکثریت ہے ہمارے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اور قائد ہیں اور بڑے بڑے جو ہمارے سرمایہ دار ہیں اور جاگیردار ہیں، کارخانہ دار ہیں، اسی لیے اس کو پتہ ہے دار کیوں کہتے ہیں؟ دار کہتے ہیں پھانسی کو، یعنی پھانسی لگنے کے حقدار ہیں، اسی لیے ہوتا ہے نا جاگیردار، سرمایہ دار، کارخانہ دار، ضلع دار، یہ سارے دار کیا ہیں؟ پھانسی لگنے کے قابل لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت دیتے۔ ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں، ہم تو درد کی وجہ سے چیختے ہیں۔ دیکھو نا، جب زخم پہ مرچ ڈالو گے تو بندہ چیخے گا تو صحیح نا۔ دیکھو نا، ہمیں دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے، اگر محمد مدنی کے دین کی خلاف ورزی اور ہم چیخے بھی نہ تو پھر اس جیسا بغیرت تو کوئی ہے نہیں۔ اس لیے میرے نبی کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ثم کتمہ، اس نے اپنے علم کو چھپا دیا، الجم بلجام من جہنم، قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے اس کو جہنم کی لگام چڑھا۔ اس لیے میں نے علم دیا تھا کہ تم چھپاؤ اور بڑے آدمیوں سے ڈر جاؤ، کہ بڑے لوگ ہوں تو پھر کبھی ادھر مانا بدلو، کبھی ادھر مانا بدلو، کبھی ادھر مانا بدلو، یہ کیا بات ہے؟ اسی لیے آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہو، کوئی بڑا آدمی آئے اس کے لیے کھڑا ہو جائے یا اس کے استقبال کے لیے بھاگے، انہوں نے فرمایا میرے قرآن کی توہین کر رہا ہے، میں اس کو سزا دوں گا۔ یہ اللہ نے تیرے سینے میں قرآن رکھا ہے، حدیث رکھی ہے، پھر بڑا آدمی کیا ہے؟ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد پیسے دیا تھا وہ تو جناب ایک دن پہ مارکیٹ کریش ہوگی، انشاءاللہ شام تک سارے بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسٹاک مارکیٹیں ایک دفعہ کریش ہوئی نا، کئی لوگ مر گئے بیچارے دولت کے غم میں۔ دمبا بیمار ہے، اس کو کمزور بڑا ہو گیا ہے، چلنے کے بھی قابل نہیں رہا، ذبح کر کے پھینک دیں، کیوں پھینک دو جناب؟ ذبح کر کے غریبوں کو دے دو، تمہیں اگر گوشت اٹکتا ہے نا وہ غریب بیچارے کھا جائیں گے۔ زندہ ہے، تمہارا باپ کمزور ہو جائے کیا کرو گے؟ ذبح کر کے پھینک دو گے؟ باپ کا خیال ہے، دمبے کا خیال نہیں ہے، وہ بھی تو کسی کا باپ ہے نا۔ چلو حیوانوں کا صحیح، اس کی بھی تو اولاد ہے، اس کو جناب ذبح کرو، گوشت اس کا جو ہے وہ غریبوں کو جا کے دے دو، غریب کھا لیں گے۔ ان کو تو دال کھانے کو نہیں ملتی ہے، وہ گوشت کھا لیں گے، دعا کریں۔ 80 روپے کلو جب دال ہو کون کھائے گا؟ امام تکبیر کہہ دیتا ہے اور صفیں نامکمل ہوتی ہیں تو تم ساتھ لگ کے مکمل کراؤ، سارا کام کو مولوی مکی نے کرنا ہے۔ تمہیں بھی اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ساتھ پکڑ لوگوں کو، چلو بھائی آگے سب پوری کرو، سب پوری کرو، سب پوری کرو، سارے ہمت کرو، مجالے سبھی نامکمل ہوں۔ کلام پاک کو بغیر وضو کے یاد پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ ایک آدمی سونا ادھار پہ دیتا ہے اور رقم طے کر لیتا ہے، نہیں، بالکل ناجائز ہے۔ کعبۃ اللہ کے طواف میں رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں، چومے نہیں، حجر اسود کو چومیں، طواف کے علاوہ نہ ہاتھ لگانا درست ہے نہ چومنا درست ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورت نے کراچی سے نیت کی ہے عمرے کی، تو اب چہرے سے پردہ نیت کے بعد پردہ ہٹا دے گی، لیکن شرط ہے اگر آگے لوگ نہ ہوں، اگر لوگ ہیں تو بالکل گرا دے پردہ۔ بی بی عائشہ کی حدیث ہے،
فرما دیے اذا ہذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، ہم جب سفر میں آ رہے تھے، جب کوئی مرد قریب آ جاتے ہم اپنا کپڑا لٹکا لیتے، جب مرد دور چلے جاتے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے۔ آج کل تو نہ مرد دور جاتے ہیں نہ عورت دور جاتی ہے، تو لہذا اپنا کپڑا لٹکا کے رکھیں۔ ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، عمرہ ہم نے کر لیا ہے، طواف الوداع آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کر کے جاؤ، کیا پتہ ہے زندگی کا پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے ثواب، والدین کو بالکل ثواب دیں، نفل پڑھیں، طواف کریں، حج کریں، عمرہ کریں، قرآن پڑھیں، خیرات کریں، ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتہ داروں کو ماشاءاللہ ٹکٹ دے دو، جان چھڑانے آتے ہیں نا۔ اگر ایک مسلمان ہے کسی ہندو کے ساتھ مل کے تجارت کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اور آج کل تو 90% سارے آپ کافروں سے تجارت کر رہے ہیں۔ یہ بینک کس کے ہیں؟ تمہارے ہیں؟ یہودیوں کے۔ یہ جتنے بیوریجز پیتے ہو، یہ پپسی اور مپسی اور کھپسی اور چھپسی، یہ کن کے ہیں؟ سب یہودیوں کے ہیں۔ یہ جتنے جہاز ہیں بار برداری کرتے ہو، سامان منگواتے ہو، تمہارے ہیں؟ تو ہر آدمی کر رہا ہے، تجارت کرنا تو منع نہیں ہے، کافروں کے ساتھ کرو، کسی کے ساتھ کرو۔ اگر شیعہ حضرات سے کاروبار کرے، کاروبار سب سے جائز ہے، بس جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف عداوت ہو ان سے دلی تعلق نہ رکھو۔ اگر ایک عورت عمرے پہ آئی ہے، اس کے لیے ہوٹل میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ ہوٹل میں افضل ہے، سارا مکہ حرم ہے، لیکن اگر وہ حرم آنا چاہے تو اس کو روک بھی آپ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکا نہ کرو۔ مسئلہ بتا دو، اب وہ 8 دن کے لیے آئی، اب تمہیں مسئلے یاد آ گئے ہیں سارے۔ 8 دن کے لیے آئی ہے غریب بیچاری، بس اس کو سمجھاؤ کہ مردوں کے آگے نہ پڑے، مردوں کے اندر نہ پڑے، اور اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے نکل کے اپنی عورتوں میں چلی جائے۔ یہ تم سمجھا دو سب کو، اور وہ بیچارے کیا کریں، وہ لڑتے ہیں، جلدی کرو جی، نہیں ہو گیا، نہیں ہم نے ابھی 1 چکر ہمارا رہتا ہے، ابھی ہمارے 2 چکر رہتے ہیں۔ اور خدا کے بندے پھر نکلو گی کیسے؟ نماز مردوں کے آگے پڑھو گی، اپنی بھی برباد، ان کی بھی برباد۔ میں نے لڑکی کو کہا کینچی لے کے میری بیوی کے بال کاٹ دے، وہ کاٹ رہی تھی، ابھی نہیں کٹے تو لڑکے نے کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال عورتوں کے بال غیر محرم کے ہاتھ نہ دیا کریں۔ کہتے تھے کہ علماء دیوبند پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض تو صحابہ پر بھی کرتے ہیں، اعتراض تو آج کل انبیاء پر بھی کرتے ہیں، قرآن پر بھی کرتے ہیں، یہ اعتراض کرنا تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اعتراض تو ہوتا ہے، اور جب حق ہوگا اعتراض ہوگا۔ اعتراض صرف اسی پہ نہیں ہوتا جو حق نہ ہو۔ حلوہ کھانے پہ کیا اعتراض ہے؟ توحید بیان کرو، پھر پتھر کھانے پڑیں گے، پھر اعتراض تو ہوگا، وہاں بھی آ گیا، وہاں بھی آ گیا، وہاں بھی آ گیا۔ اگر آپ نے کہنے کہ جناب اسلام اس کا نام ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاؤ، 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرو، 27 رات معراج کی رات ہے، اس دن خیرات پکاؤ، اور امام جعفر کے کنڈے شنڈے بھی پکا لیا کرو، اور کل شریف، عرس شریف، 27ویں شریف، 40واں شریف، مجالے کوئی لڑیں گے اس بات کی لڑائی؟ تو سب کو کھانا مل رہا ہے، لڑیں گے کیوں؟ لڑائی تو تب ہوگی جب آپ کہیں گے کہ صحابہ نے عرس نہیں کیا ہے، بدعت ہے، کہیں گے او دیکھو وہاں بھی آ گیا۔
جب آپ کہیں گے کہ جناب یہ کل شریف کوئی نہیں ہوتے، کل کندانے بدعت ہیں، حرام ہے، کھانا بھی کھلانا، دیکھو وہاں بھی آ گیا، مار تو تب پڑے گی جب حق کہو گے۔ اور جس مولوی کا کوئی گلا نہ کرے نا، سمجھ لو مولوی صاحب گول مول ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت حاجی صاحب مثنوی پڑھاتے تھے، میں نے تو کبھی نہیں پڑھی ان سے مثنوی، ویسے بڑے بڑے بزرگ مثنوی پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ حاجی صاحب مکے میں، ہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جنت المعلی میں دفن ہیں، مکہ میں دفن ہیں۔ اگر مرد کی نظر اتفاق سے عورت پہ پڑے، جھکا لو بس، یہ اللہ کا حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہن، کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورت بھی اپنی نظر نیچے کر لے۔ حضور کی نبوت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھی، بالکل پہلے تھی، ابھی اللہ نے آسمان و زمین بھی نہیں بنایا، حضور کی نبوت کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک ہے فیصلہ، ایک ہے ظاہر ہونا، فیصلہ پہلے ہو گیا، بھیجا آخر میں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ہر چیز جو ہے 12% سود پہ چل رہی ہے، بالکل حرام ہے۔ سود لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت، لکھنے والے پر بھی لعنت، گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ اب تمہاری مرضی ہے، اتنی لعنتیں اکٹھی کر لو گھر میں۔ یہ آپ نے جو لکھا ہے گرمکھی ہے یا ہندی ہے، مجھے تو پتہ نہیں لگتا۔ Who should give زکات، پتہ نہیں کیا ہے۔ خیرات کے بارے میں بیان کریں، کیا ہے؟ خیرات کیا کرو بس، اور کیا اس میں کیا بیان کر؟ اللہ کا حکم ہے خیرات کیا کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے بندے جو ہیں ينفقون باللیل والنہار سرا، وہ دن میں بھی خیرات کرتے ہیں، رات میں بھی خیرات کرتے ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں، چھپاوے بھی کرتے ہیں، صدقات واجبہ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات نافلہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو جتنی خیرات کرو گے رزق بڑھے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين